السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ تعالی بأسہ بأہل الارض فقلت یا رسول اللہ وإن کان فیہم صالحون قال نعم وإن کان فیہم صالحون یصیبہم ما اصاب الناس ثم یرجعون الی رحمت اللہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین پر زنا، بدکاری، بے حیائی اور برائیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ فرماتی ہیں تو میں نے عرض کی وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، یا رسول اللہ اگرچہ ان بد لوگوں میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا قال نعم وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ يُصِيبُهُم مَا أَصَابَ النَّاسَ، فرمایا ہاں اگرچہ ان میں نیک لوگ موجود ہوں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہر اس شخص کو لپیٹے میں لے گا جو اس قوم میں موجود ہوگا، عام خاص نیک بد کوئی نہیں بچے گا، اللہ کے عذاب میں ہر شخص گرفتار ہوگا۔ دوسرے مقام پر نسائی شریف میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، عن سلمہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من منامه وهو يسترجع قالت فقلت یا رسول اللہ ما شأنك قال ان امتی طائفة يخسف بهم يبعثون الى رجل فيأتي مكة فيمنعه الله تعالى منهم ويخسف بهم مسرعهم واحد ومصادرهم شتى وإن منهم من يكره فيجيء مكرها۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ جب میں نے حضور علیہ السلام کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی ما شأنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال امتی طائفة یخسف بهم، فرمایا میری امت کے ایک گروہ کو زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک شخص کی قیادت میں مکے کی طرف چلیں گے مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، تو اللہ رب العزت ان سے مکے کی تو حفاظت فرما لے گا لیکن ان کو زمین میں دھنسا دے گا۔ مصرعهم واحد ومصادرهم شتى، فرمایا ان سب کے ہلاک ہونے کی جگہ ایک ہوگی لیکن جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان کے مقامات مختلف ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا ان منہم من یکرہہ فیجیء مکرہا، فرمایا کیونکہ ان میں سے کچھ بیچارے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی رضامندی سے مکے پر حملہ کرنے کے لیے اور مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے بلکہ مجبوری میں آئے ہوں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ جو مجبوری میں آئے ہیں یہ بھی نہیں بچیں گے، اللہ کا عذاب ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور تیسرے مقام پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن عمر
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد اللہ بقوم عذابا یصیبہم من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، محدث صحابی ہیں، کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کا عذاب ہر اس شخص کو اپنی گرفت میں لیتا ہے جو شخص اس قوم میں موجود ہو۔ یہی معنی ہے وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ۔ فرمایا جو بھی اس قوم میں ہوگا ہر ایک کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے گا۔ فرمایا ثم بعثوا علی اعمالہم، لیکن جب قیامت میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اس کے حساب سے انجام ہوگا۔ یعنی اگر اعمال اچھے ہیں تو انجام اس کا اچھا ہوگا، اگر اعمال بد ہیں تو انجام اس کا برا ہوگا۔ تو یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم پر، کسی بستی پر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک اور بد کوئی نہیں بچتا، عذاب کی گرفت میں سب آتے ہیں۔ البتہ جب قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا میں اس کے اعمال اچھے رہے ہوں گے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر اعمال بد رہے ہوں گے تو انجام بھی اس کا برا ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں عذاب آیا، بروں کے ساتھ جو نیک بھی لپیٹے گئے، ان کے حق میں یہ عذاب گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عذاب زحمت ہوگا۔ تو تینوں احادیث میں سب سے پہلی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یرجعون الی رحمت اللہ، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ فَيَجِيءُ مُكْرِهًا مَصْرَعُهُمْ وَاحِدٌ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى، تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم بعثوا علی اعمالہم۔ ان تینوں حدیثوں کے آخری جملوں کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ عذاب جب آئے گا تو عام خاص نیک بد کوئی نہیں بچے گا، لیکن جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ تو وہ لوگ جن کے سامنے، اور یہ عذاب کب آتا ہے، اللہ کا عمومی عذاب کب آتا ہے، کہ جب زمین پر زنا، بدکاری، بے حیائی، برائیاں عام ہو جائیں، تو وہ لوگ جن کے ارد گرد برائیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یا شیخ اپنا دیکھ، کہ یہ جانے ان کا کام جانے۔ یاد رکھنا، جب برائیاں اور بے حیائیاں زمین پر عام ہوتی ہیں تو اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک اور بد